بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم ایک نئی مسلمان خاتون جو کہ مسجد النساء میں ہے، حاجی لیاقت علی صاحب نے نماز جمعہ سے قبل یہ بتایا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہ رہی ہے۔ میں خواتین سے درخواست کروں گا کہ اس عورت کو جس کا نام سارہ رکھا جا رہا ہے وہ کلمہ توحید بھی انہیں پڑھا دیں، اور ہماری دعا ہے کہ رب ذوالجلال اسلام کا دروازہ کافروں کے لیے کھول دے اور ہم مسلمانوں کو ایمان اور اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ آؤ مل کر اس نئی مسلمان ہونے والی خاتون کی استقامت کی دعا کے ساتھ کہ اسلام میں ایک فرد کا اضافہ ہوا، کفر کا ایک بت ٹوٹا، آؤ مل کر اس اللہ کا نام بلند کریں جس سے باطل کے بت ٹوٹ جاتے ہیں۔ کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ میرے دوستو، یہاں جب ہم اس خاتون کے حق میں ایمان کی استقامت کی دعا کرتے ہیں، یہاں اس موقع پر اپنے ذہنوں میں اس بات کو ضرور لائیے کہ ہدایت ایک عظیم نعمت ہے جو رب ذوالجلال کی طرف سے ایک خاص انعام ہے، اور اللہ نے ہمیں نسلی مسلمان جو بنایا ہے، ہم عہد کریں کہ ہم اس نعمت کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو صحیح عقیدے کے ساتھ، اپنی بیوی اور بچوں اور بیٹیوں کو میرے دوستو دینی تربیت کے ساتھ اپنی مسئولیت محسوس کرتے ہوئے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ اپنے آپ کو اور اپنی اہل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر محبت رسول، اطاعت رسول کے ساتھ دین حق پر چلنے والے بن جاؤ، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہو اپنے ایمان میں سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری لائی ہوئی شریعت کو اپنی زندگی میں ایسی لائے کہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع کر دے۔ ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ اس نعمت عظمی اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سنت کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ برادران محترم، آج میں آپ کی خدمت میں نواقہ رسول لخت جگر فاطمۃ الزہرا فرزند علی ابن علی شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی کچھ جھلکیاں دوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہجرت کے چوتھے سال
ماہ شعبان میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دوسرا بچہ پیدا ہوا، جبکہ پہلے بیٹے کا نام حسن بن علی کہو رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنی عمر کے اعتبار سے حضرت حسین سے 1 سال، لیکن صحیح روایات کے مطابق 11 ماہ، 1 سال سے بھی 1 ماہ کم بڑے تھے۔ شعبان 3 ہجری میں حضرت حسن پیدا ہوئے اور شعبان 4 ہجری میں حضرت حسین پیدا ہوئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب بچہ پیدا ہوا اس کی خبر حضرت علی دوڑے دوڑے آئے، سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ بیٹے کی پیدائش کے بعد وہ بیٹا پہلے میری گود میں نہ آئے بلکہ اپنی نانا کی گود میں آغوش میں آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی گھر تشریف لائے، آپ نے بچے کو اپنی گود میں لیا اور سب سے پہلے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے آذان اس کے دائیں کان میں دی اور اقامت اس کے بائیں کان میں کہی، کہو اللہ اکبر۔ یہ صدا تھی بچے کو جس وقت پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں آذان دی جاتی ہے، در حقیقت یہ پہلا سبق ولادت کے بعد دیا جاتا ہے کہ کبریائی الوہیت ایک ذات کے لیے ہے جو ایک ہی ہے اور اس کا نام ہے اللہ۔ کہو اللہ اکبر۔ یہ پہلا سبق ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کیونکہ بچے میں پہلی صفت سماعت کی ہوتی ہے۔ مومن کے ہاں جب پیدا ہوتا ہے کوئی بچہ تو وہ میوزک کی آواز نہیں سنتا، وہ گانے کی آواز نہیں سنتا، بلکہ اس کے کان میں سب سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے، وہ ڈنکا بجایا جاتا ہے توحید کا کہ حاکمیت اعلیٰ اور اقتدار اعلیٰ صرف رب کے پاس ہے، جو اللہ اکبر۔ میرے دوستو، بعض لوگوں کی عادت ہے کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، جب پوچھا جاتا ہے جناب آذان دی ہے؟ کہیں نہیں، ابھی نہیں دی۔ ہفتہ گزر جاتا ہے، کان میں آذان نہیں دیتے۔ ہسپتالوں کے ماحول کو آپ جانتے ہیں، میں زیادہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتا، ضرور یہ سنت بتانا چاہتا ہوں کہ جب تم میں کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے کسی صالح نیک آدمی کو بلاؤ، اس کی گود میں اس کو دو، جیسے علی مرتضیٰ رسول اللہ کے پاس تشریف لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں آذان دی اور اس کے بعد اپنے لعاب اس بچے کے منہ میں ڈالے اور پھر تہنیکہ اس کے توپ تالو پر فرمائی اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ یہ ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ جب تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں پہلی آواز کسی اور کی نہ آئے، آواز آئے تو اللہ اکبر کی آئے۔ اس کے بعد اس کو نیک آدمی کی دعا گود میں دو، کیونکہ یہ تہنیک کا عمل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ میرے دوستو، مدینے میں بچے پیدا ہوتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے جاتے تھے، آپ ان کو اپنے لعاب سے مستفید فرماتے تھے۔ اور کیا بتاؤں، ان لعاب کی قیمت کیا ہے؟ جب کھارے کنویں میں، جو مدینے میں وہ کنویں تھے جن کا پانی نہیں پیا جا سکتا تھا، کپڑے دھونے کے لیے وہ کھودے گئے تھے۔ میرے دوستو، جب ہجرت کے